حمل کا ٹیسٹ کب پازیٹیو آئے گا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے نا جو امید اور بے چینی دونوں سے بھرا ہوتا ہے۔ تو آج ہم کیا کریں گے کہ ان جذبات سے تھوڑا سا ہٹ کر سائنس کی دنیا میں جائیں گے اور اس سوال کا ایک ٹھوس سائنسی جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں مل کر یہ سفر شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، جو لوگ حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ سوال ہر وقت ذہن میں گھومتا رہتا ہے، اور یہ جو انتظار کا وقت ہوتا ہے نا، یہ بے یقینی اور پریشانی سے بھرا ہو سکتا ہے۔ لیکن سوچیں، کیا ہو اگر ہم اس بے یقینی کو علم سے بدل دیں؟ تو چلیں سائنس کی مدد سے اس پورے پروسیس کو سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو اس جواب تک پہنچنے کے لیے نا ہم اسے کہانی کی طرح لے کر چلیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم ملیں گے اس کہانی کے ہیرو سے، یعنی حمل کے ہارمون سے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ بنتا کیسے ہے، ٹیسٹ اسے پکڑتے کیسے ہیں، اور پھر آخر میں ان سب چیزوں کو جوڑ کر ہم اپنے فائنل جواب پر پہنچیں گے کہ بھئی ٹیسٹ کرنے کا سب سے صحیح وقت آخر ہے کون سا۔ تو اس پوری کہانی کا مرکزی کردار ہے کون؟ یہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ ایک بہت چھوٹا سا کیمیائی پیغام رساں ہے، یعنی کہ ایک ہارمون، اور یہی وہ خفیہ سگنل ہے جسے حمل کا ٹیسٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس ہارمون کا پورا نام ہے ہیومن کوریونک گوناڈوٹروپن، یا آسان زبان میں HCG۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے ہی فرٹیلائزڈ انڈا رحم کی دیوار میں جا کے اپنا گھر بناتا ہے نا، تو یہ جسم کو ایک طرح کا اعلان بھیجتا ہے کہ بھائی میں یہاں آ گیا ہوں، اور حمل کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ بس اسی اعلان کو سننے کے لیے بنے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو HCG ہارمون ہے یہ خود بخود نہیں بن جاتا، نہیں، اس سے پہلے ایک پورا ناقابل یقین بائیولوجیکل سفر مکمل ہونا ضروری ہے، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں ہر ایک قدم کامیابی کے لیے لازمی ہے۔ جب یہ سفر پورا ہوتا ہے تب جا کر ٹیسٹ کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس پورے سفر میں 4 اہم پڑاؤ آتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے اوویولیشن، یعنی جب انڈا ریلیز ہوتا ہے۔ دوسرا ہے فرٹیلائزیشن، جب سپرم اور انڈے کا ملاپ ہوتا ہے۔ پھر تیسرا، یہ فرٹیلائزڈ انڈا رحم کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور پھر آتا ہے چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ، امپلانٹیشن۔ یہ وہ وقت ہے جب انڈا رحم کی دیوار سے جا کر جڑ جاتا ہے، اور بس یہی وہ لمحہ ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اچھا، یہ وہ پوائنٹ ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ جب تک امپلانٹیشن کا عمل مکمل نہیں ہو جاتا نا، جسم HCG بنانا شروع ہی نہیں کرتا۔ مطلب فرٹیلائزیشن کے فوراً بعد ٹیسٹ کرنے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جس سگنل کو ٹیسٹ ڈھونڈ رہا ہے وہ تو ابھی بنا ہی نہیں ہے۔ تو جب جسم یہ سگنل بھیجنا شروع کر دیتا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام سا ہوم ٹیسٹ آخر اس چھوٹے سے کیمیکل میسج کو پکڑتا کیسے ہے؟ چلیں ذرا اس ٹیکنالوجی کے پیچھے کی سائنس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز بات ہوتی ہے۔ امپلانٹیشن کے بعد HCG کی سطح میں ایک دم سے دھماکہ خیز اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑا بہت نہیں بڑھتا، بلکہ ہر 48 سے 72 گھنٹوں میں اس کی مقدار تقریباً ڈبل ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ بہت ہی تیز رفتار اضافہ ہے۔ ذرا اس چارٹ پہ نظر ڈالیں، دیکھیں کہ اوویولیشن کے تقریباً 9 دن بعد HCG کی لیول کتنی کم ہے، لیکن پھر صرف 2 دن بعد 11ویں دن یہ کافی بڑھ جاتی ہے، اور 13ویں دن تک تو یہ لیول جیسے آسمان کو چھونے لگتی ہے۔ حمل کے ٹیسٹ بالکل اسی تیزی سے بڑھتی ہوئی لائن کو پکڑنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ سارے ٹیسٹ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ حساس یعنی سینسیٹیو ہوتے ہیں، انہیں ارلی ڈیٹیکشن ٹیسٹ کہتے ہیں۔ یہ HCG کی بہت ہی کم مقدار کو بھی پکڑ سکتے ہیں، مطلب صرف 6.5 یونٹس کو بھی۔ دوسری طرف جو عام سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، انہیں پازیٹیو رزلٹ دکھانے کے لیے تقریباً 25 یونٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم نے ہارمون کو بھی سمجھ لیا، اس کے سفر کو بھی جان لیا، اور ٹیسٹ کی ٹیکنالوجی کو بھی دیکھ لیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان سب ٹکڑوں کو جوڑیں اور اپنے سب سے بڑے سوال کا جواب دیں کہ آخر ٹیسٹ کرنے کا سب سے بہترین وقت ہے کون سا؟ اور یہاں پر جو جواب ہے وہ شاید تھوڑا حیران کن ہو۔ وہ یہ کہ کوئی ایک جادوئی دن نہیں ہوتا۔ ہر جسم ایک بالکل الگ ٹائم لائن پر کام کرتا ہے۔ کسی میں اوویولیشن کا وقت الگ ہوتا ہے، کسی میں امپلانٹیشن جلدی ہو جاتی ہے، اور کسی میں ہارمون زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔ تو اس کا کوئی ایک سیٹ فارمولا نہیں ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ صحیح وقت کا اندازہ لگایا کیسے جائے؟ یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل کاؤنٹ ڈاؤن اوویولیشن کے دن سے نہیں بلکہ امپلانٹیشن کے دن سے شروع ہوتا ہے۔ جس لمحہ امپلانٹیشن ہوتی ہے سمجھے اسی لمحے سے HCG کی گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کو اندازہ ہو کہ امپلانٹیشن کب ہوئی ہوگی اور وہ ایک بہت ہی سینسیٹیو ارلی ڈیٹیکشن ٹیسٹ استعمال کر رہا ہو تو اسے صرف 2 سے 4 دن کے اندر اندر ایک پازیٹیو رزلٹ مل سکتا ہے۔ چلے اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے نا اسے 4 آسان پوائنٹس میں سمیٹ لیتے ہیں تاکہ سب کچھ یاد رہے۔ یہ 4 باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ نمبر 1، ٹیسٹ HCG نامی ہارمون کو ڈھونڈتے ہیں۔ نمبر 2، HCG صرف اور صرف امپلانٹیشن کے بعد بننا شروع ہوتا ہے۔ نمبر 3، ٹیسٹ جتنا زیادہ سینسیٹیو ہوگا رزلٹ اتنی جلدی مل سکتا ہے۔ اور نمبر 4، ہر جسم کی اپنی ٹائم لائن ہوتی ہے اور یہی سب سے اہم بات ہے۔ تو اس ساری سائنس کو جاننے کے بعد یہ انتظار اب صرف ایک بے یقینی بھرا وقت نہیں رہ جاتا، اب یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ جسم کے اندر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ علم، یہ نالج اس انتظار کو بے چینی سے ہٹا کر اپنے جسم کے ساتھ ایک گہرے تعلق کے طور پر دیکھنے میں مدد دے سکتا ہے؟ کیونکہ علم واقعی ایک بہت بڑی طاقت ہے۔